بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ ہم نے تو اپنے اوپر اللہ والا رنگ چڑھا لیا ہے۔ اے مسلمانوں، تم یہودیوں عیسائیوں سے کہہ دو ہم نے تو اپنے اوپر اللہ والا رنگ چڑھا لیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنے سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگنے سے بہتر خوبصورت اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ آپ انہیں کہو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو اسی اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ عیسائی لوگوں کے ہاں ایک رسم ہوا کرتی تھی، جو بندہ بھی عیسائی مذہب کو قبول کرتا اس کو ایک رنگدار پانی کے اندر غسل دیا جاتا، یہ سمجھ کر اب اس کے پچھلے سارے گناہ جتنے بھی اس نے جرائم کیے ان کا کفارہ ہو گیا، وہ معاف ہو گیا۔ اور اسی طرح جو بچہ عیسائیوں کے گھر پیدا ہوتا اس کو بھی وہ زرد پانی کے اندر غسل دیتے اور یہ سمجھتے جو ان کے مذہب کے مطابق حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی پھانسی ہوئی معاذ اللہ، ان کے مذہب کے مطابق یہ اس کا کفارہ ہو گیا، اس بچے کو اس نیت سے غسل دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک کا اعلان ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے نہ پھانسی دے سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی جناب میں اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن میں بیان کردہ اللہ کی طرف سے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اللہ جل جلالہ عیسائیوں کی اس رسم کے بالمقابل اس آیت پاک کو لائے ہیں۔ عیسائی زرد رنگ سے غسل کرا کے اپنا رنگ چڑھاتے ہیں عیسائیت کا، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں مسلمانوں تم ان سے کہو ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ہم نے تو اپنے اوپر اللہ والا رنگ چڑھایا ہوا ہے۔ وہ رنگ کون سا ہے؟ وہ توحید کا رنگ ہے۔ عیسائیوں تم تو شرک میں مبتلا ہو، تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، ہم تو لم یلد ولم یولد کا نعرہ لگاتے ہیں، نہ وہ کسی کے والد اور نہ وہ کسی کی اولاد، ہم تو اس کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اللہ ان سے پاک ہیں، تم کہتے ہو روح بھی ان کے برابر، عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے برابر، ہم کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ان کی برابری کا کوئی نہیں، ان کی ہمسری کا کوئی نہیں، ان کا مثل کوئی نہیں، ان کی نظیر کوئی نہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ہم تو سنت زندگی میں رنگے ہوئے ہیں۔ یہ اعلان کرو اے مسلمانوں ہم نے تو اپنے اوپر اللہ رسول کا رنگ چڑھا لیا ہے، اللہ رسول کے رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ تو ہر مسلمان اپنے آپ کو سنت کے رنگ میں رنگے، سنت کے لبادہ میں اپنے آپ کو ملبوس کرے، اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ کرے، مزین کرے۔ ایک سنت اللہ جل جلالہ کو زمین و آسمان سے زیادہ محبوب ہے، زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک سنت زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب فرماتے ہیں یہ ایک سنت نہیں ہوتی، یہ 1,24,000 انبیاء کا عمل ہوتا ہے، پھر حضور کے عمل کی اس پہ مہر ہوتی ہے، پھر یہ سنت بنتی ہے۔
سوا لاکھ انبیاء کی سنت کا نور، عمل کا نور، نبوت کا نور ایک سنت میں ہوتا ہے، ایک سنت میں ہوتا ہے۔ ایک بندہ کتنا ہی مشقت والا عمل کرے، کتنا طویل و عریض عمل کرے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں تو اپنے پیارے محبوب کے طریقے عزیز ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عزیز ہے۔ اور آگے ارشاد فرما دیا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ میں رنگنے سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ حضور کی سنتوں میں رنگ کے رنگنے میں بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ یہ بتایا ہے مسلمان کو کہ کسی یہودی کا طریقہ، کسی عیسائی کا طریقہ، غیر مسلموں کے طریقے، رسم اور رواج اور فیشن، یہ ساری کی ساری چیزیں حضور کی ایک سنت کے مقابلے میں مغلوب ہو جاتی ہیں، بے حیثیت ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، یہ اللہ کے ہاں وقعت رکھنے والی ہے۔ دیکھو بھائیو، سنتیں سمجھ میں آتے ہوئے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور فیشن سمجھ میں نہ آتے ہوئے بھی ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جماعت میں ایک بھائی تھے، وہ پینٹوں کا کاروبار کرتے، پینٹیں بیچتے ہیں ایک جگہ پہ۔ ہم نے ان سے عرض کیا یار یہ پینٹیں بعض جگہ سے پھٹی ہوتی ہیں، یہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ وہ کہتے ہیں خود پھاڑتے ہیں، ان پینٹوں کو جگہ جگہ سے خود پھاڑتے ہیں، ہم اس کو رف پینٹ کہتے ہیں، یہ فیشن کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ عقل میں آنے والی چیزیں ہیں۔ اب بس سارے معاشرے نے اختیار کر لیا تو فیشن بن گئے۔ یہ صاحب بیٹھے ہیں کینچی پکڑ کے یہاں سے اپنی شلوار پھاڑ لیں، کون عقل مند کہتا ہے؟ اپنے لباس کو کینچی سے ایک جگہ سے کاٹ کے سوراخ کر لیا، بندہ کہتا ہے یہ کیا کام کیا؟ اور یہ کام روز ہو رہا۔ لڑکیاں بھی اپنی پینٹوں میں سوراخ کر رہی، لڑکے بھی کر رہے ہیں۔ اور تنگ پینٹیں، کہتا ہے اتنی تنگ پینٹ ہوتی ہے، پہلے پاؤں پہ شاپر چڑھاتے ہیں، پھر اس کے اوپر سے پینٹ پہنتے ہیں۔ شاپر چڑھائے بغیر وہ پینٹ سے پاؤں گزرتا ہی نہیں۔ اب یہ عقل میں آنے والی چیزیں ہیں، عقل سے بھی بالا چیزیں ہیں، لیکن اس کے اوپر جب نام لگا فیشن کا، ہم نے اختیار کر لیا۔ اور سنتیں، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ ایک بڑے مجمع میں یہ اعلان کیا تھا، آج تک دنیا کے کسی انسان نے، مسلمان ہو یا کافر، کسی سنت پہ عمل کیا ہو اور اسے کوئی جسمانی یا مالی نقصان ہوا ہو، کھڑا ہو کے بتائے۔ سنت میں نفع ہی نفع، کامیابیاں ہی کامیابیاں، فائدے ہی فائدے، اور دونوں جہانوں کے فائدے۔ اس کے اوپر عمل میں پھر تردد، پھر جھجک، پھر شرمانا، اور فیشن عقل میں آنے والی چیزیں بھی نہیں، اور نوجوان کر رہا۔ ایک بندہ ہنس کے کہنے لگا، کہنا کوئی ساڈا کپڑا پھاڑ جائے اسی لڑ پہنے، آپ پھاڑ لیے کہنا فیشن بن جائے۔ کوئی ہمارا کپڑا پھاڑ دے تو ہم کہتے اس پہ جھگڑا کرو، اس نے لباس پھاڑ دیا، اور خود اپنا لباس خود ہی پھاڑ گیا۔ تو یہ ستر کا خیال رکھنا بہت ضروری۔ جو لباس جسم کے ساتھ اتنا چست طریقے سے لگا ہوا ہو کہ جس سے اعضاء کی ہیئت معلوم ہوتی ہو، وہ لباس ستر چھپانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ لباس ستر چھپانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائیو، اپنے لباس کو سنت کے مطابق بنانا۔ یہ آیت مبارکہ اس لیے آئی ہے جب کلمہ ان کا پڑا ہے، جب نام ان کا لیتے ہو تو پھر ان کے رنگ میں رنگنے میں کیا شرم، کیا جھجک ہے؟ اپنا مکمل حلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بناؤ۔ میں نے ایک عیسائی پادری کے مسلمان ہونے کے بعد کی بات آپ کے سامنے عرض کی تھی۔
اس نے کہا ہمیں مسلمانوں کی دو چیزوں سے، عیسائیوں کو غیر مسلموں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ایک آپ کی اذان کی آواز سے اور ایک آپ کے سنت حلیے سے۔ کہتا آپ مسلمان ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہمارے عیسائیوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے، ان دو عملوں سے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ ایک جب اذان کی آواز کان میں پڑھ کے مؤذن کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، کہتا ہے یہ بول ہمارے دلوں میں تیر کی طرح لگتے ہیں، ہمیں یہ بالکل اچھے نہیں لگتے۔ یہ اذان کی آواز دنیا میں تمہاری کامیابی کی علامت ہے، کفر کی شکست کی علامت ہے، اور ایک تمہارا سنت حلیہ۔ جب کوئی مسلمان سنت حلیے میں ملبوس ہو کے آتا ہے ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ہم نے اتنے ٹرسٹ بنائے، فاؤنڈیشنیں بنائیں، این جی اوز بنائے فیشن کی دنیا پہ، اور ہم نے بہت سارے سلسلوں طریقوں سے کتنے ارب ڈالر اس پہ صرف کر دیے کہ مسلمان سنت زندگی سے دور ہو جائے۔ یہ مسلمان تو پھر سنتوں میں رنگا ہوا کھڑا ہے، یہ تو پھر سنتوں سے آراستہ ہوا ہے۔ تو بھائیو ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے رنگ کے اندر رنگ کے اپنی زندگی کو مکمل سنتوں بھری زندگی بنانا ہے۔ جس سنت پہ عمل کو جی چاہتا ہے اس کو بھی اختیار کریں، جس پہ عمل کو جی نہیں چاہتا، ابھی طبیعت پہ بوجھ ہے، طبیعت پہ بوجھ ڈال کے اس سنت پہ بھی آ جائیں۔ چند دن کے بعد جب شرح صدر ہوگا وہی سنت جو آج بوجھ معلوم ہوتی ہے، چند دن کے بعد وہ آپ کی عزت کے اندر اضافے کا باعث بن جائے گی، آپ کی عزت میں اضافے کا باعث بن جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل تو کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دیں، عمل کرتے رہنے کی توفیق دیں، اور ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واهدنا الى سواء السبيل یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث۔ اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير